میں نے عسکری زندگی کا ایک بڑا حصہ سیاچن گلیشیر میں گزارا۔ ان برف پوش پہاڑوں میں ہم نے کئی عیدیں گزاری۔ بسم اللہ کرو جی۔ بٹالین ہیڈ کوارٹر کی جانب سے ایسے موقعوں پر بکروں، مرغیوں اور دیگر لوازمات کی تقسیم حرف دلی سے ہوئی تاکہ جوان مورچوں میں بھی یہ دن خوشی سے منا سکیں، مگر اب کے بار ایسا ممکن نہ ہوا اور ناشتے سے پہلے کسی کو خبر تک نہ تھی کہ آج اہل وطن عید الاضحیٰ بڑی دھوم دھام سے منا رہے ہیں۔ دراصل پچھلے 1.5 ماہ سے برف باری تمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہوائیں تیز رفتار طیارے کے مانند شوں کر کے گزر جاتی۔ سنو فال اس قدر زیادہ کہ والانچ پہ والانچ گرتے رہے۔ پوسٹوں تک آنے والے تمام راستے جان لیوا ہو گئے۔ لینڈ لائن ٹیلی فون کی تاریں بھی جگہ جگہ بریک ہو گئی۔ نتیجتاً کوئی بھی فوجی جوان پچھلے 1 ماہ سے گھر والوں سے رابطہ نہیں کر سکتا۔ شٹ یار۔ بٹالین کمانڈر نے رسک لے کر پارٹیاں ضرور چلائی جو پیسوں تک آئی، مگر مزید موومنٹ جاری نہ رکھ سکی، کیونکہ ایسا کرنا فراس بائٹ اور کیجوالٹیز کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ او مائی گاڈ! چاروں طرف طوفانی ہوا اور بے رحم دیگر تاراج چلا۔ ویزیبلٹی ختم ہو گئی۔ ٹیمپریچر -7 ڈگری سے بھی نیچے گر چکا تھا۔ کافر کا آپشن بھی حماقت ثابت ہو سکتی تھی۔ جب کسی بھی آپشن کا استعمال گھاٹے کا سودا نظر آنے لگا تو بریگیڈ کمانڈر نے نو موومنٹ کا حکم جاری کر دیا کہ اب جو جہاں اور جس حال میں ہیں وہیں پر عید گزارے۔ نو مومنٹ ٹل نیکسٹ ڈیٹ۔ ہماری چوکی فرنٹ رج پر تھی جو دفاعی لحاظ سے نہایت اہم پوائنٹ تھا۔ دراصل یہ چوکی اس مرکزی پوسٹ ہی کا حصہ تھی جو ہمارے پوسٹ پر ایک بلند پہاڑی چوٹی پر واقع تھی، اور جہاں چند فوجی افیسرز اور متعدد فوجی جوان ہم دشمن کی چوکیوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ دونوں پوسٹوں کے مابین بھرپور کوارڈینیشن کی بدولت ہم دشمن کی فائرنگ کا مؤثر جواب دیا کرتے تھے۔ ہر وقت بنکرز کے دروازوں اور آس پاس مورچوں سے برف ہٹانا جان جھوکوں والا کام تھا جو گزوں کے حساب سے روزانہ پڑتی تھی۔ کھانا اور ناشتہ بھی مرکزی پوسٹ ہی سے لانا پڑتا تھا۔ گو کہ چوکی سے پوسٹ تک کا راستہ 400 میٹر سے زیادہ نہ تھا، لیکن دشوار گزار ایسا کہ خدا کی پناہ۔ بسا اوقات رسے برف تلے دب جاتے اور موومنٹ کے دوران ہمیں انہیں ہاتھوں سے نکالنا پڑتا۔ دشمن کی چوکی بھی سامنے تھی، اس لیے ہر قدم ناپ تول کر رکھنا پڑتا۔ آج صبح جب ڈیوٹی دی تو نماز فجر ادا کر کے تلاوت کی۔ اب سونے کا پروگرام بنانے والا تھا کہ مرکزی پوسٹ پر گئے ہوئے دونوں فوجی جوان ناشتہ لے کر واپس ہوئے۔ انہوں نے چائے کی کیتلی اور کپڑے کا تھیلا مجھے تھما دیا۔ میں نے کیتلی ایک طرف رکھی اور تھیلا کھولا تو اندر پراٹھوں کی بجائے سیویوں سے بڑا ڈبہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے پوچھا، بھائی آج سیویاں کیسے؟
جونیئر جوان تو کچھ نہ کہہ سکا، لیکن سینئر جوان جو لاسنائک تھا نہایت نمازی پرہیزی اور سب کے کام آنے والا بندہ. پوسٹ کے سبھی جوان احتراماً لالا کہہ کر اسے پکار دیتے. مسکرا کر بولے، آج عید ہے، عید قربان. ان کا یہ جواب میرے لیے بالکل غیر متوقع تھا. اچانک عید کی صبح کے سارے مناظر میرے آنکھوں کے سامنے رقص کرنے لگے. اللہ اکبر. میں تیزی سے رضائی میں جا گھسا اور خوب رویا. جب دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ عید قربان تو دن ہے اپنی خوشی کو دوسروں کے لیے قربان کرنے کا. فوراً رضائی سے نکل آیا، پاس لیٹے ہوئے ساتھیوں کو آواز دی، بھائیو اٹھو، آج عید ہے، چلو مل کر ناشتہ کرتے. انہوں نے اٹھنے میں خاصا تعامل کیا. شاید وہ بھی میری طرح کی کیفیت سے دو چار ہونے لگے تھے، مگر پھر ایک ایک کر کے سب اٹھے، وضو کیا اور منہ ہاتھ دھو کر دسترخوان پر بیٹھ گئے. میں نے چولہا جلا کر چائے گرم کی اور سیویاں لگائی. ناشتہ کر کے سب ایک دوسرے کو گلے ملے اور مبارکباد دی. اس کے بعد میں اور طارق ساتھ والے مورچوں پر چلے گئے تاکہ وہاں پیرا دینے والے سنتریوں کو ریلیف دے سکے اور وہ بھی عید کی خوشی محسوس کرے. اس بات کو لگ بھگ 18 برس بیت گئے، مگر آج بھی جب عید کی صبح ہوتی ہے تو نہ جانے دل کیوں مغموم ہوتا ہے. برف پوش چوکی، لالا، پوسٹ کے سبھی جوان، ان کی مسکراہٹیں، دعائیں اور محبتیں آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتی اور میں دوڑ کر رضائی کا سہارا لیتا تاکہ گھر والے میرے آنسو نہ دیکھ سکیں. مار کر رکھ دیا اس درد جدائی نے نواز، مار کر رکھ دیا اس درد جدائی نے نواز، اشک آنکھوں میں لیے پھرتا ہوں باران کی طرح.